آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پرسہ شاہ والا کے اس پروگرام میں جو پرسہ ہے وہ بی بی سکینہ کا پرسہ ہے۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ امام حسین علیہ السلام کی وہ شہزادی کہ جسے امام حسین علیہ السلام نے اپنی دعاؤں میں مانگا، جو باعث سکون تھی امام حسین علیہ السلام کی، جو اپنے بابا کے سینے پہ سویا کرتی تھی، وہ سکینہ آج کا پرسہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے نام نامی سے منسوب۔ جب خیمے جل چکے اور جب خیموں میں آگ لگ چکی، جب اوریاں لاشیں میدان کربلا میں تھے، اس وقت بھی یہ بی بی اپنے بابا کا سینہ ڈھونڈتی ہوئی ان لاشوں کے درمیان اپنے بابا کا سینہ ڈھونڈنے میں کامیاب رہی اور اپنے بابا کے سینے پر سر رکھ کے سو۔ آج اس بی بی کا ذکر ہے جو بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ ایسے مشکل دور سے گزری، ایسے مشکل وقت سے گزری کہ وہ بی بی جہاں بیبیوں کو رسیوں میں باندھا گیا، وہاں میری بیوی کا گلا باندھا گیا۔ آج اس معصومہ کا ذکر ہے، آج اس معصومہ کا پرسہ ہے اس پرسہ شاہ والا کے پروگرام میں، اور آج اس پرسے میں جو شخصیت ہمارے ساتھ شریک غم ہے، یقینی طور پہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، ایک بڑا نام پاکستان کے حوالے سے اور کمال کی شہرت پائی پاکستان میں اور دنیا بھر میں، آج پہلی دفعہ اس پروگرام میں اس پرسے میں شریک غم ہے اور بہترین عزادار ہیں، اور عزادار جو ہے بہترین عزادار ہیں، اور آج اس عزاداری میں شریک غم ہے ہمارے ساتھ نامور شخصیت جناب خلیل حیدر صاحب پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ خلیل بھائی کہ آج اس اہم پرسے میں آپ ہمارے ساتھ شریک غم ہیں، جو پرسہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے نام نامی سے منسوب ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ جی موجود ہیں بہترین نوحہ خان جو گزشتہ تقریباً 40 سال سے نوحہ خانی کر رہے ہیں، انجمن غلامان حر انٹرنیشنل کے صاحب ریاض جناب کاشف رضا جعفری صاحب۔ السلام علیکم کاشف بھائی۔ وعلیکم السلام بھائی۔ بہت شکریہ، اس پرسے میں آپ لوگوں کو شریک غم کرتا ہوں، اور آج اس پرسے کے حوالے سے میں نے بتایا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہیدی بیٹی جنہیں امام حسین علیہ السلام نے دعاؤں میں مانگا، جو باعث سکون رہیں بے امام شک حسین علیہ السلام کے لیے، اسی بے حوالے شک۔ سے میں سب سے پہلے گزارش کروں جناب خلیل حیدر صاحب سے کہ وہ اپنا پرسہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بارے دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میری آنکھوں میں جو
اشکوں کی جھڑی ہے لوگو، میری آنکھوں میں جو اشکوں کی جھڑی ہے لوگو، غم شبیر کی، غم شبیر کی، غم شبیر کی دولت یہ بڑی ہے لوگو، غم شبیر کی، غم شبیر کی، غم شبیر کی دولت یہ بڑی ہے لوگو، شرم سے شاہ کے سورج نے جھکا لی آنکھیں، شرم سے شام کے سورج نے جھکا لی آنکھیں، بنت زہرا سر دربار کھڑی ہے لوگو، بنت زہرا سر دربار کھڑی ہے لوگو، میری آنکھوں میں جو اشکوں کی جھڑی ہے لوگو، لائے عباس زینب کھلے سر آئی ہے، لے عباس پہ زینب کھلے سر آئی ہے، منہ چھپا لو کہ قیامت کی گھڑی ہے لوگو، منہ چھپا لو کہ قیامت کی گھڑی ہے لوگو، میری آنکھوں میں جو اشکوں کی جھڑی ہے لوگو، سینہ اکبر کا جو برچھی سے ہوا ہے زخمی، سینہ اکبر کا جو برچھی سے ہوا ہے زخمی، چوٹ لیلا کے کلیجے پہ پڑی ہے لوگو، چوٹ لیلا کے کلیجے پہ پڑی ہے لوگو، عرش اصغر پہ سکینہ کا سا مشکل، لاش اصغر پہ سکینہ کا سنبھلنا مشکل، تیر کی نوک تو گردن میں اڑی ہے لوگو، تیر کی نوک تو گردن میں اڑی ہے لوگو، میری آنکھوں میں جو اشکوں کی جھڑی ہے لوگو، سرخ روح ہو گئی تربیت آغوش رباب، سرخ ہو گئی تربیت آغوش رباب، موت سے جو اصغر
لڑی ہے لوگو، موت سے آنکھ جو اصغر کی لڑی ہے لوگو، بنت زہرا کی مصیبت نہ سنو محسن سے، بنت زہرا کی مصیبت نہ سنو محسن سے، ایک برچھی ہے کہ سینے میں گڑی ہے لوگو، ایک برچھی ہے کہ سینے میں گڑی ہے لوگو، غم شبیر غم شبیر کی غم شبیر کی دولت بڑی ہے لوگو، آنکھوں میں جو اشکوں کی جھڑی ہے لوگو۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہم کیا صلی کہنے اللہ کی علیہ بات وسلم۔ سبحان اللہ۔ اس پرسے کا آغاز کیا اور یقینی طور پہ غم حسین جو ہے اس سے بڑی دولت کوئی نہیں، اور یہی پیغام ہمیں دنیا میں عام کرنا ہے، دنیا بھر میں بتانا ہے کہ ہم عزادار امام حسین کربلا جو ہے وہ اس کو ایک بڑی دولت کے طور پہ مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اور اسی پیغام کو عام کرنا ہدایت ٹی وی کا اپنا امتیاز ہے۔ ہدایت ٹی وی اس میں بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے دنیا بھر میں، اور میں ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں جناب خلیل حیدر صاحب کے کہ انتہائی مصروفیت کے باوجود انہوں نے ہدایت ٹی وی کو ٹائم دیا اور اس وقت موجود ہے ہمارے ساتھ، اور دنیا بھر میں مومنین جو ان کی ظاہر ایک بہت بڑی فالوئنگ ان کی موجود ہے پوری دنیا میں، اور بہت محبت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ ہیں ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یقینی طور پہ وہ دیکھ رہے ہوں گے آج ہدایت ٹی وی کی اسکرین پہ یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پرسرداری کا میں اپنا جو ہے وہ نظارہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب کاشف رضا جعفری جو کہ ایک نامور نواح خان ہے، گزشتہ 40 سال سے نواح خانی فرما رہے ہیں۔ کاشف بھائی میں چاہوں گا آپ سے کہ آپ جو ہے پرسہ پیش کریں بی بی کی حضور۔ بہت بہت شکریہ امام عمران بھائی آپ کا، آپ نے ایک بار پھر مجھے موقع دیا، آپ نے ہدایت ٹی وی نے کہ اس پرسوز پروگرام کا حصہ بن سکوں۔ آپ کی بات جو آپ نے شروعات میں کہا کہ بی بی سکینہ جو تھی امام حسین کی دعا تھی، تو اسی عنوان پہ میں اپنے کلام کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ ایک مرتبہ بڑھ کے درود بھیج دیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا حسین کی پوری ہے کبریا کر دے، دعا حسین کی پوری ہے کبریا کر دے، میری سکینہ مجھے اے خدا عطا کر دے، میری سکینہ مجھے اے خدا عطا کر دے، وقار سیدہ زہرا کی زیب و زین بنے، رباب اس کی ہو مادر وہ میرا چین بنے، ہمارے غازی و اکبر کی نور عین بنے، خدایا اس کا بچھونا تیرا حسین بنے،
خدا حسین کو چھوٹی سی فاطمہ کر دے، میری سکینہ مجھے اے خدا عطا کر دے، اور جو میری روح میں در آئے بے قرار کرے، میں اس سے پیار کروں وہ بھی مجھ سے پیار کرے، اگر وہ روئے تو مجھ کو بھی سوگوار کرے، مجھے جدائی سکینہ کی اشک بار کرے، تجھے قسم ہے اسے میرا حوصلہ کر دے، میری سکینہ مجھے اے خدا عطا کر دے۔ اور یہ بند دیکھیے گا، وہ میرے سینے پہ سوئے تو دھڑکنیں خوش ہوں، چلے وہ انگلی پکڑ کر تو آہٹیں خوش ہوں، وہ میری گود میں آئے تو چاہتے خوش ہوں، میں اس کو پیار سے دیکھوں تو آیتیں خوش ہوں، تو معجزات کے گھر میں وہ معجزہ کر دے، میری سکینہ مجھے اے خدا عطا کر دے، اور ہو جس کا بچپن مخدوم جہاں کی طرح، وہ جس کا چہرہ انوار ہو قرآن کی طرح، وہ جس کے لحن کی تاثیر ہو اذان کی طرح، وہ میری بیٹی ہو پر چاہے مجھے ماں کی طرح، میرے کرم کی سکینہ کو انتہا کر دے، میری سکینہ مجھے اے خدا عطا کر دے، اور عبادتوں کا صلہ تجھ سے مانگتا ہے حسین، یہی تو ایک دعا تجھ سے مانگتا ہے حسین، خدایا تیری عطا تجھ سے مانگتا ہے حسین، کیا اور اس کے سوا تجھ سے مانگتا ہے حسین، نزول سورہ کوثر کو پھر خدا کر دے، میری سکینہ مجھے
اے خدا عطا کر دے، اور خدا نے سن لی دعائے حسین ابن علی، ملی اے واحد و کاشف وہ شاہ کو بیٹی، جو سر سے تابا قدم سیدہ کے جیسی، ہمیشہ سینہ شبیر پہ جو سوتی تھی، کہا جو شہر نے یہ پوری میری دعا کر دے، میری سکینہ مجھے اے خدا عطا کر دے، میری سکینہ مجھے اے خدا عطا کر دے۔ محمد والی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا، بہت ہی خوبصورت کلام، خوبصورت آواز سے پڑھا ہے بھائی۔ مولا بتانا ضروری ہے کیونکہ جب خیام جل گئے تو پھر اشقیہ نے خیموں کو جلایا بھی، اور جب خیمے جل رہے تھے اور جو آل محمد لٹ رہے تھے اس میں یہ بی بی کا دامن بھی جلا اور بالیاں بھی چلی۔ ہم اس بی بی کو غصہ دے رہے ہیں جو بی بی اس جنگل بیاباں میں اس دامن لگی آگ کو کس طرح بجھایا ہوگا، کس طرح سے اس بی بی نے وہ ٹائم جو جس کا صرف 4 سال کا 4 سال کی عمر میں ایسے مسائب یہ بی بی سے گزر رہے ہیں۔ کا پرسہ بی بی سکینہ سلام علیہ ہمیں نامی سے منصوب ہے، اور ہم گزارش ہوں جناب خلیل حیدر صاحب سے کہ وہ اپنا پرسہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد بارے دیگر صلوات ما صلی علی محمد محمد۔ کیسے تمہیں بتاؤں، کیسے تمہیں بتاؤں، جب کا شام جانا پتھروں کا وہ برسنا، پتھروں کا وہ برسنا، بچوں کا سر چھپانا، پتھروں کا وہ برسنا، بچوں کا سر چھپانا، کیسے تمہیں بتاؤں، جو چیز تھی شہر میں پیدل اسے چلایا، جو چلی تھی شہر میں پیدل اسے چلایا، کیا کیا نہ کی انہوں نے، کیا کیا نہ کی انہوں نے، حرکات ظالمانہ، کیسے تمہیں بتاؤں، زینب کا شام
جانا کیسے تمہیں بتاؤں پشتے سجاد پر جب لگتے تھے تازیانے پشتے سجاد پر جب لگتے تھے تازیانے عابد کا وہ تڑپنا عابد کا وہ تڑپنا ظالم کا مسکرانا عابد کا وہ تڑپنا ظالم کا مسکرانا کیسے تمہیں بتاؤں سجاد کیسے بھولے دربار کی شیر سجاد کیسے بھولے دربار کی وہ پیشی ظالم کے وہ اشارے زین کا سر جھکانا ظالم کے وہ اشارے زینب کا سر جھکانا کیسے تمہیں بتاؤں کیسے کوئی بھلائے وہ شمرک تماچے کیسے کوئی بھلائے وہ شمر کے تماچے کیسے کوئی بھلائے اصغر کا تیر کھانا کیسے کوئی اصغر کھانا کیسے تمہیں بتاؤں زینب کا شام جانا پتھروں برسنا پتھروں کا وہ برس بچوں کا سر چھپانا کیسے تمہیں بتاؤں صلی اللہ سبحان پیش کریں جناب اور جہاں تک بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے آج کا پرسہ ہے یہاں پہ یہ بات بھی آپ دیکھیے کہ یہ وہ بی بی ہیں کہ جن کا سن جیسے میں نے کہا کہ 4 سال کا ہے جو مصائب ہیں اندازہ آپ لگا نہیں سکتے اور یہاں پہ یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ اپنے چچا سے محبت کہ آج بھی وہ محبت ہمیں دکھائی دیتی ہم دیکھ پاتے ہیں اس محبت قاضی عباس کے عالم کے ساتھ وہ مشق سکینہ جڑی اس مشق سکینہ میں اس مشق سکینہ کے جڑنے کا جو اسباب ہے وہ دیکھیے آپ کربلا کے میدان میں کہ کس طرح سے بیوی بچوں کو جمع کیے ہوئے ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ میری چچا جائیں گے وہ پانی لے کے آئیں گے ہائے افسوس کہ وہ مشق تو چلی لیکن بیوی نے اس کے بعد پانی نہیں مانگا بیوی نے اس کے بعد پانی نہ مانگا اس کم سنی میں جو پیغام بیوی نے دیا جو محبت کیونکہ ہر کردار ایک کردار جو ہے
اپنی جگہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کربلا کے میدان بے اور شک آج ہم سلام اللہ علیہ کے حوالے سے اور ہمارے ساتھ خلیل حیدر صاحب جو کہ نامور شخصیت ہے پاکستان کی بلکہ پوری دنیا میں جانی پہچانی شخصیت ہے. میرے لیے باعث افتخار ہے کہ آج ہی میرے ساتھ اس پروگرام میں اس پرسے میں شریک غم ہے اور جناب کاشف رضا جعفری جو کہ یقین طور پہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے ہمارے ساتھ اس پرسے میں شریک غم ہے. ایک دفعہ پھر میں جناب کاشف رضا جعفری صاحب کی طرف جاؤں گا اور اسی مناسبت سے چاہوں گا کہ ہم بی بی کے حضور جو ہے پر محمد وآل محمد لمتا سلوا اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. مرزا دبیر کے مرثیے سے مصرع ایک کلام بسم اللہ ایک مصرع کلام سماعتوں کی نظر. بسم اللہ. بسم اللہ. رو رو کہتی تھی شہ رو رو کہتی تھی یتیمائے شہ خستہ جان اے نگہداروں ذرا کھول دو قفل زندان جاؤں اس بن میں میرے بابا ہیں بے گور جہاں ان کی تنہائی و غربت پہ سکینہ قربان ایک نظر دیکھتی بابا کو تو جینا ہوتا ایک نظر دیکھتی بابا کو تو جینا ہوتا نیند آ جاتی اگر شاہ کا سینہ ہوتا قیدیوں کو شب اول ہوئی جب زنداں میں غم ہوا بالی سکینہ کو عجب زنداں میں یہی کہتی تھی پدر آئیں گے کب زنداں میں ارے لوگوں مر جاؤں گی گھبرا کے اب اس زنداں میں کاش کے ذبح نہ سلطان مدینہ ہوتا نیند آ جاتی اگر شاہ کا سینہ ہوتا تیسرا سال ہے اور پہلی گرفتاری ہے ارے کوئی بابا سے کہو وقت مددگاری ہے آج کی رات سکینہ پہ بہت بھاری ہے آؤ زنداں میں یہ بیٹی جو تمہیں پیاری ہے گر نہ ٹوٹا دل بسمل کا نگینہ ہوتا نیند آ جاتی اگر شاہ کا سینہ ہوتا
کبھی کہتی تھی کہ اب کانوں میں ہے درد سوا، کبھی کہتی تھی لہو سے میرا کرتا ہے بھرا، کبھی کہتی تھی تماچوں سے ہے منہ لال میرا، کبھی کہتی تھی گلے پہ ہے میرے نیل پڑا، اشک غم شام علم میں یوں نہ پینا ہوتا، نیند آ جاتی اگر شاہ کا سینہ ہوتا، اور کبھی کہتی تھی سنبھالو مجھے غش آتا ہے، ارے کھول دو رسی کے دم میرا گھٹا جاتا ہے، ارے زخمی کانوں کا میرے درد بڑھا جاتا ہے، درد ہجراں سے جگر میرا ہٹا جاتا ہے، کاش بابا کا نمک تل میں دفینہ ہوتا، نیند آ جاتی اگر شاہ کا سینہ ہوتا۔ اور کیا عجیب بین ہے، رات زندان کی پہلی ہے اسیری پہلی، میں نے رستے کی مصیبت تو اٹھائی سہلی، اور شمر نے بات حقارت کی جو چاہی کہہ لی، میں لعینوں کے تماچوں سے ہوں ہر آن بہلی، ایسے گھٹ گھٹ کے اسیری میں نہ جینا ہوتا، نیند آ جاتی اگر شاہ کا سینہ ہوتا، اور شہ کے سینے پہ سکینہ کو جو نیند آتی تھی، باپ کے سینے کی بو اس کو بہت بھاتی تھی، اور یوں تو زندان میں ہر وقت وہ گھبراتی تھی، پر سر شام بہت رو رو وہ چلاتی تھی، کیوں نہ خشکی میں اگر ڈوبا سفینہ ہوتا، نیند آ جاتی اگر شاہ کا سینہ ہوتا، اور کیسے واحد ہو بیاں قیدیوں کی پہلی شب، ہے رقم مرثیہ یہ دفتر دبیر میں سب، خون سجاد کیاں
خون بہایا تب تب، ارے رو رو کہتی تھی یتیمائے شہ والا جب، یوں نہ ہم لٹتے نہ یوں نہ ہم لٹتے نہ دشوار یوں جینا ہوتا، نیند آ جاتی اگر شاہ کا سینہ ہوتا، نیند آ جاتی اگر شاہ کا سینہ ہوتا۔ واہ واہ، اللہم صلی علی سبحان اللہ، ماشاء ماشاء جزاک اللہ بہترین جناب کاشف رضا جعفری صاحب نے۔ اور ماشاء ہمارا آج کا جو سکینہ سلام اللہ علیہ کے نام نامی سے منسوب ہے، اور جیسے کہ سن رہے ہیں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے، جیسے کہ جناب خلیل حضرت صاحب نے بھی مسائل پڑھے، جناب کاشف رضا جعفری صاحب بھی مسائل پڑھے، اس میں وہ سفر بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ جو بعد قتل شاہ جو ہے ان قیدیوں کو لے کے چلا گیا، اور کس طرح سے اس بی بی کو تماچے مارے، کس طرح سے نشانہ بنایا، اور کیا مشکل وقت اس بی بی کو گزرا بعد قتل شاہ۔ جو بی بی کبھی سینے کے شاہ کے سینے کے بغیر نہ سوئی، وہ بی بی خاک پہ بھی سو رہی ہے، اور وہ بی بی تماچے بھی رہا ہے۔ اس بی بی کے نام نامی سے آج اس پرسے کا منسوب ہے، یہ پرسہ شہید والا کا۔ جناب خلیل حضرت صاحب ہمارے ساتھ اس پرسے میں شریک غم ہے، اور میں چاہوں گا ایک دفعہ پھر کہ ان سے ہم مزید کلام سنیں، بر محمد وآل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل وجل فرجہم۔ سلامی کہتے تھے شاہ سر کٹائے جس کا جی چاہے، سلامی کہتے تھے شاہ سر کٹائے جس کا جی چاہے، خدائی راہ کا سودا ہے آئے کا جی چاہے، سلامی کہتے تھے شاہ سر کٹائے جس کا جی چاہے، کہا زینب نے بھائی مر گئے لٹ گیا لوگو، کہا زینب نے بھائی مر گئے گھر لٹ گیا لوگو، مجھے در در برہنہ سر پھرائے جس کا جی چاہے، مجھے در در برہنہ سر پھرائے جس کا جی چاہے، کہا اکبر نے بے دینوں شب مصطفیٰ ہوں میں، کہا اکبر نے بے دینوں شبیہ مصطفیٰ ہوں میں، نشان پہ پیغمبر کا مٹائے جس کا جی چاہے، نشان اپنے پیغمبر کا مٹائے جس کا جی چاہے، کہا شبیر نے خون محمد خون ہے میرا،
کہا شبیر خون محمد خون ہے میرا، لہو نے پیغمبر کا بہائے، جس کا جی چاہے، لہو اپنے پیغمبر کا بہائے، جس کا جی چاہے۔ چاشمار کا کھا کر سکینہ رو رو چلائی، تماچا شمار کا کھا کر سکینہ رو رو چلائی، میں بے وارث میرا دل دکھائے، جس کا جی چاہے، میں بے وارث ہوں میرا دل دکھائے، جس کا جی چاہے۔ گناہگاروں کی بخشش کا وسیلہ بزم ماتم ہے، گناہگاروں کی بخشش کا وسیلہ بزم ماتم ہے، یہاں آئے اور بہائے، جس کا جی چاہے، یہاں پر آئے اور آنسو بہائے، جس کا جی چاہے۔ تماچا شمار کا کھا کر سکینہ رو رو چلائی، تماچا شمار کا کھا کر سکینہ رو رو چلائی، میں بے وارث ہوں، میں بے وارث ہوں میرا دل دکھائے، جس کا جی چاہے، میں بے وارث ہوں میرا دل دکھائے، جس کا جی چاہے، خدائی راہ کا سودا ہے آئے، جس کی چاہے، سلامی کہتے تھے شاہ سر کٹائے، جس کا جی چاہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہہ اور پیغام حسینی ہے یہ کہ پیغام حسینی میں یہ ایسا وسیع پیغام ہے کہ جس کے لیے کسی مسلک اور مذہب کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی چاہے وہ اس پیغام میں، جو بھی چاہتا ہے کہ مذہوبیت کو جاننا چاہتا ہے، ظالم کے خلاف کھڑا ہونا چاہتا ہے، یہ وہ پیغام ہے امام حسین علیہ السلام کا، جس میں وسعت ہی وسعت ہے، اس میں کوئی ایسا نہیں۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر میں کہ جو ذکر مولا حسین کرنے والے ہیں وہ ہر مذہب کے لوگ ہیں اور ہر نسل کے ہیں، لیکن یہ تو ٹھیک ہے، بے شک جنہیں مل جائے وہ اس در پہ آ جاتے اور جنہیں نہ ملے وہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ لیکن ہمارا پیغام پیغام حسینی خوش نصیب لوگ، اور آج کا جو پیغام ہے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے اس پیغام کو عام کرنا، کہ جو بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ نے دیا، ہم نے یہ تو دیکھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد کہ کانوں سے بالیاں بھی چھنتی دکھائی دی، دامن بھی جلتا دکھائی دیا، منہ سے تماچے بھی پڑتے دکھائی دیے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اس بی بی نے پیغام دیا مولا حسین علیہ السلام کا، اپنے بابا کا جو پیغام ہے قید خانے میں جس طرح سے پہنچایا، اس کی مثال نہیں ملتی۔
امام بے حسین شک علیہ السلام نے کہا تھا جب کربلا کے میدان میں پہنچے تو امام حسین علیہ السلام نے جو خطاب کیا تھا وہ جو اس قبیلے کے لوگ تھے اس نے جو خطاب کیا تھا خطاب میں کہا یہ تھا کہ ہم جب ہمیں شہید کر دیا جائے تو تم ہمیں دفنا دینا، اور پھر عورتوں سے کہا دفن تھا کہ اگر تمہارے مرد ان دفنانے میں ان کو کوئی آر محسوس ہو تو تم انہیں ہاں شرم دلانا، اور ایک پیغام امام ہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دیا ان بچوں کو دیا تھا کہ ہاں اگر تمہارے والدین ہمارے لاشوں کو نہ دفنا پائیں تو ایک ایک مٹھی خاک لا کے ڈال دینا۔ اور ہم نے پھر جو دیکھا بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کو اس قید خانے میں، اور اس قید خانے میں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ نے جو پیغام ان بچوں تک پہنچایا، ان بچوں نے اپنی ماؤں تک پہنچایا، اور اس پیغام کے ذریعے پتہ چلا کہ یہ قیدی باغی نہیں ہے، یہ وہ گھرانے کے لوگ ہیں کہ جو ان کا تاج تھے رہے، اور ان کو قید کر کے لایا گیا ہے۔ اور اسی تحریک کو بی بی سکینہ سلام اللہ کا کام بہت بڑا کام ہے، یعنی ان تمام صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد بی بی نے ان بچوں میں یہ پیغام عام کیا تاکہ وہ جان سکیں حق پہ کون ہے بے شک اور باطل کون ہے، مظلوم کون ہے اور ظالم کون ہے۔ اسی پیغام کو عام کر رہا ہے ہدایت ٹی وی، اسی پیغام کو ہم عام کر رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ نامور شخصیت موجود ہیں جو خاص طور پہ اس پروگرام کا حصہ ہیں، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت مسلسل پیش کر رہے ہیں۔ جناب خلیل حیدر صاحب انتہائی مصروفیت کے باوجود ہدایت ٹی وی کو اور ہمیں ٹائم دیا، اور آج دنیا کے 180 ممالک سے زیادہ جگہوں پہ یہ پیغام عام ہو رہا ہے، اور یہ جو پیغام بی بی سکینہ کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں وہ پیغام دلوں تک اور ذہنوں تک پہنچ رہا ہے۔ خلیل حیدر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، بہترین کا کلام ماشاءاللہ پڑھے، اور مشہور و معروف نوحہ خان جو کہ گزشتہ 40 سال سے بہترین نوحہ خوانی کر رہے ہیں، انجمن غلامان ہر کے صاحب ریاض جناب کاشف رضا جعفری صاحب۔ کاشف بھائی ایک دفعہ پھر چاہوں گا میں آپ سے کہ آپ پرسہ پیش کریں بی بی کی بارگاہ میں، بر محمد وآل محمد بلند صلی اللہ اللہم صلی اللہم صلی علی علی محمد وآل محمد الفرج۔ عمران بھائی انشاءاللہ ابھی مزید کلام پیش کروں گا میں بی بی کے حوالے سے۔ ایک موضوع سے ہٹ کے ذرا مولا حسین کی بارگاہ میں کلام جناب ادیب رائے پوری کا بہت مشہور کلام ہے، وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ اللہم محمد وآل محمد وجل فرج۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرہ آب کے
बगैर इतने गुलाब रेत कतरा आब के बगैर इतने गुलाब जितने सवाल इश्क ने आले रसूल से किए, जितने सवाल इश्क ने आले रसूल से किए, एक के बाद एक दिए सारे जवाब रेत पर। वाह वाह। और प्यासा हुसैन को कहूँ इतना तो बेअदब नहीं, प्यासा हुसैन को कहूँ इतना तो बेअदब नहीं, लम से लबे हुसैन को तरसा है आब रेत पर, लम से लबे हुसैन को तरसा है आब रेत पर। बेशक बेशक। और इश्क में क्या बचाइए, इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए, इश्क में क्या लुटाइए, आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर। वाह। आले नबी ने लिख दिया, लिख दिया सारा निसाब रेत पर। और मख्ते की ज़हमत आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए, बेशक बेशक। नबी का काम था, आले नबी ही कर गए, कोई ना लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। वाह बेशक बेशक बेशक। ना लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। आया होगा इस तरह
حسن و شباب ریت پر محمد ماشاء اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت کلام اور بہت پیارا پڑھا آپ نے ماشاء اللہ جزاک اللہ شکریہ بہت بہت ماشاء اللہ یہ بات بھی جو کلام کاشف بھائی نے پڑھ دیا اس کی کیا ہی بات ہے، کیا بہترین کلام اور خوبصورت انداز میں پڑھا. نہیں یہاں پہ میں تھوڑا سا یہ بھی کہنا چاہوں گا، دل سے میرا یہ کہوں ضرور کہ برادران اہل سنت کے بہت ہی معتبر نعت خواں منقبت خواں جناب ذوالفقار علی، جو کہ اب ہمارے درمیان نہیں ہے، اس دنیا سے جا چکے ہیں، انہوں نے اس کلام کو پڑھا اور یقین جانیے کہ جب یہ پڑھا جائے گا اور ان کے اصالہ ثواب کا ذریعہ بنے گا. کسی بھی مسئلہ جو میں نے بات پہلے کہی بالکل یہ ثواب ان کے لیے اور آنے والے جو لوگ ہیں جنہوں نے اس کو سنا جو ان کے لیے اصالہ ثواب کیا، اور ان کے میں سمجھتا ہوں کہ اب دنیا تک جب یہ کلام پڑھا جائے گا تو برادران اہل سنت کے بہترین منقبت خواں نعت خواں جناب ذوالفقار علی صاحب جو ہیں وہ سب کو یاد آئیں گے. اور پیغام حسینی جس طرح سے جو کلام صاحب نے لکھا اور کاشف بھائی نے پہلی دفعہ میں اس پروگرام میں پڑھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ کلام، اسی کلام ہے جو بھی عبادت خلیل بھائی کر رہے ہیں، کاشف بھائی کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے وسیلہ نجات ہے، یہ نجات کا وسیلہ ہے. یہ پیغام پہنچانا ہمارے لیے نجات کا وسیلہ ہے، اور ہدایت ٹی وی بھرپور انداز میں اس پیغام کو عام کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. ہمارے ساتھ نام و شخصیت جناب خلیل حیدر صاحب اپنی پرسداری پیش کرنے. آپ دیکھیے کہ کیسا ایک سے بڑھ کر ایک کلام آپ سن رہے ہیں، کیونکہ یہ ایسی عبادت ہے کہ جو عطا ہوتی جاتی ہے ویسے ہی جو ہے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ ان کا کرم ہے، یہ ان کا جو ہے اللہ کریم ان لوگوں کو چنتا ہے جو آل محمد کا ذکر کرتے ہیں، اور حضرت صاحب آل محمد کا بہترین ذکر کر رہے ہیں، کاشف جعفری صاحب ذکر کر رہے ہیں، اور بہترین انداز میں پرسداری اس چھوٹی بی بی کے نام سے منسوب ہے آج کی عزاداری، جو کہ اپنے باپ کے سینے سویا کرتی تھی، جو اپنے باپ کے لیے باعث سکون تھے. اس کے حوالے سے میں ایک دفعہ چاہوں گا جناب خلیل حضرت صاحب سے کہ وہ پرسہ پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میں ہدایت ٹی وی والوں کو بہت دعائیں آپ کے لیے، اور کاشف جعفری صاحب بہت خوبصورت پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. مولا سب قبول کرے، ہماری بخشش کا سامان ہے، یہ ہماری بخشش کا سامان ہے. تو ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم لوگ مولا حسین کے غلاموں میں سے ایک ادنا سے غلام ہیں، اور ہمیں اپنے ماں باپ کو دعائیں دینی چاہیے. ہمارے پیر و مرشد ان کو دعائیں دینی چاہیے. آغا سید سردار علی جان سرکار بادشاہ جی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو یہ بہت بڑا یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے مجھے خلیل حیدر بنانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا. میرے والدین اور میرے پیر و مرشد آغا سید سردار علی جان بادشاہ اللہ علیہ، انہوں نے مجھے سلام پڑھنا سکھایا کہ سلام پڑھتے کیسے ہیں، مجھے بتاتے تھے. اور ان کے پاس استاد حسین راسخ ان کے جو خاص نوکر تھے، اور ان کے اور خصوصی نوکر قربان حسین، سب یہ مجھے ارشد حسین ارشی صاحب، تو اتنے پیارے مجھے یہ بزرگ ملے کہ جن کی وجہ سے، جن کی محنت سے عادل حسین شاہ سرکار لنڈن والے، سید عادل حسین شاہ، میں ان کا ذکر کروں گا، سید اسرار حسین شاہ، تو یہ میرے بہت قریبی میرے پیار کرنے والے، انہوں نے مجھے حوصلہ دیا کہ میں خلیل حیدر بنوں، میں مولا کے ذکر فضائل مصائب پیش کروں. تو میں ان سب کو
بہت دعائیں دیتا ہوں کہ مولا ان کو اس کی جزا دے۔ یہ مجھے خلیل حیدر بنانے میں میرے ماں باپ کے بعد میرے پیر مرشد اور میرے پیر بھائی انشاء سرکار ہیں، امامیہ مشن والے، انہوں نے بہت جو مہربانیاں کی ہیں، اسرار حسین شاہ صاحب، تو میں سب کی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجتبیٰ حیدر صاحب جو اپنا استاد مطلوب حسین راسک کے بیٹے ہیں، مجتبیٰ حیدر صاحب، ارتضیٰ حیدر، یہ میرے پیارے ہیں، انہوں نے مجھے بہت گائیڈ کیا ہے۔ تو میں اب ایک سلام پیش کرتا ہوں، درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ شبیر پہ صوبانے کے لیے لاشائے شبیر پہ آنسو بہانے کے لیے فاطمہ جن سے جنا سے خاک اڑانے کے لیے لاشائے شبیر پہ آنسو بہانے کے لیے فاطمہ جنا سے فاطمہ جنا سے خاک اڑانے کے لیے لاشائے شبیر پہ ثانیہ زہرا کی جب امت نے چادر اٹھ لی، ثانیہ زہرا کی جب امت نے چادر لوٹ لی، گرد اڑ کر آئی پردہ بچانے کے لیے، گرد اڑ کر آئی پردہ بچانے کے لیے لاشائے شبیر پہ۔ اے مسلمانوں بتاؤ تم انصاف سے، اے مسلمانوں بتاؤ تم ذرا انصاف سے، تھیں علی کی بیٹیاں کیا قید خانے کے لیے، تھیں علی کی بیٹیاں کیا قید خانے کے لیے لاشائے شبیر پہ کس قدر لے گئے مہمان نوازی کے اصول، کس قدر بدلے گئے مہمان نوازی کے اصول، شمر آیا شاہ کے، شمر آیا شاہ کے خیمے لانے کے لیے لاشائے شبیر پہ آنسو بہانے کے لیے کتنی حسرت خیز ہے شبیر کی تنہائیاں، کتنی حسرت خیز ہے شبیر کی تنہائیاں، رہ گئی ہے بے کسی آنسو بہانے کے لیے،
رہ گئی ہے بے کسی آنسو بہانے کے لیے ہاتھ ملتے فاطمہ کے پسے گردن بندھے ہاتھ ملتے فاطمہ کے ہے پسے گردن بندھے بال ہیں سر کے کھلے بال ہیں سر کے کھلے چہرہ چھپانے کے لیے لاشے شبیر پہ حرملہ بے دین لے کر آ گیا تیرے ستم حرملہ بے دین لے کر آ گیا تیرے ستم اصغر بشیر اصغر بشیر کو پانی پلانے کے لیے اصغر بشیر کو پانی پلانے کے لیے اس علی اکبر میں روئی سغرا اس علی اکبر کے غم میں سغرا رات دن جس نے محمل سے اتارا جس نے محمل سے اتارا لوٹ جانے کے لیے جس نے محمل سے اتارا لوٹ جانے کے لیے ثانیہ زہرا کی امت نے چادر لی ثانیہ زہرا کی جب امت نے لوٹ لی اڑ کر آئی اڑ کر آئی پردہ بچانے کے لیے گرد اڑ کر آئی پردہ بچانے کے لیے اے مسلمانوں بتاؤ ذرا انصاف سے اے مسلمانوں تم ذرا انصاف سے تھیں علی کی بیٹیاں کیا تھیں علی کی بیٹیاں کیا قید خانے کے لیے تھیں علی کی بیٹیاں کیا قید خانے کے لیے لاشے شبیر پہ آنسو بہانے کے لیے فاطمہ آئی جنا سے فاطمہ آئی جنا سے خاک اڑانے کے لیے لاشے شبیر پہ آنسو بہانے کے لیے کیا کہیں پیش کیا اور یہ پرسداری جو ہے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے نام نامی سے منسوب ہے. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ تمام بچوں کو جمع کر کے یہ کہہ رہی تھی کہ میرے چچا جو ہے پانی لے کے آئے. ایک ایسا ہی کلام جناب کاشف رضا جعفری صاحب نے پڑھا
جس کی فرمائش مجھ تک پہنچی ہے وہ میں چاہوں گا کہ وہ دیکھو پانی آ رہا ہے. میں چاہوں وہ کلام آپ پیش کر دیں. بر محمد وعلی محمد بلند صلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھو علم ہے دریا سے آتا، دیکھو علم ہے دریا سے آتا، اب نہ رہے گا کوئی بھی پیاسا، پرچم ہوا میں لہرا رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے. بولی سکینہ نزدیک آؤ، اے پیاسے بچوں کوزے اٹھاؤ، بابا چچا کو گھر لا رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے. جو سب سے چھوٹا گھر میں ہے بچہ، پہلے اسی کو پانی ملے گا، اصغر ہے پیاسا گھبرا رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے. جی بھر کے تم سب پانی کو پینا، آخر میں سب سے بالی سکینہ، پانی پیے گی وعدہ رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے. حلقہ بنا لو کوزے اٹھا لو، جو سو گئے ہیں ان کو جگا لو، خود چل کے دریا اب آ رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے. کہتے تھے آدھا پانی نہ دیں گے، خوش ہو کے اب ہم پانی پیئیں گے، لشکر یزیدی شرما رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے. دیکھو زمین پر گرنے نہ پائے، پانی چچا ہے محنت سے لائے، وقت مصیبت اب جا رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے. ناد علی کو مشک و علم پر دم کرتی رہتی تھی میں جو اکثر، اس کا اثر اب رنگ لا رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے.
پانی سکینہ تم سب کو دینا، بابا سے لے کر مشکیزہ اپنا، غازی کا بیٹا سمجھا رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے، اور آیا علم تو بولی سکینہ، اے پیاسے بچوں مشکل ہے جینا، میرا یہ کہنا رلوا رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے، اور پانی کہاں کا اب پیاس کیسی، امید کیسی اب آس کیسی، مجھ کو یہ جملہ شرما رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے، ریحان کیسے لکھوں وہ منظر، بچوں سے کہتے تھے جب ستمگر، اب بولو غازی گھر آ رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، اللہ، کیا کہنا ماشاء جناب کاشف رضا جعفری ماشاء صاحب۔ اور میں یہاں پہ سبحان انتہائی شکرگزار ہوں جناب خلیل حیدر صاحب کا، کاشف رضا جعفری صاحب کا، اور دعا گو ہوں کہ بی بی پاک شہزادی کونین اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے ہم حسین کی۔ اسی طرح آپ لوگ اس رضا حسین میں اپنا حصہ ڈالتے رہیں، اور اسی طرح یہ حافظ سچتی رہیں، پیغام حسینی اسی طرح عام ہوتا رہے۔ آخر میں بس ایک دفعہ پھر جناب خلیل حیدر صاحب کا شکر گزار ہوں، اور اپنے بھائی جناب اسرار شاہ صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ جن کے وسیلے کے ذریعے میں جناب خلیل حیدر صاحب تک پہنچا، اور آج اس پروسے میں میں شریک کیا۔ میں دل کی گہرائیوں کی طرف سے اپنی جانب سے ہدایت ٹی وی پوری ٹیم کی طرف سے خلیل حیدر صاحب کا اور جناب کاشف رضا جعفری صاحب کا یہ انتہا شکر گزار ہوں کہ وہ اس پروسے میں شریک غم رہے میرے ساتھ، اور صرف وہی پیغام بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ نے اپنے بابا کا پیغام عام کیا، ہاں افسوس اس بات کا کہ جب اس بی بی کی قضا آئی، یہ بات بہت دکھ کے ساتھ کہی جاتی کہ بی بی کو اسی لباس میں دفنایا گیا جو لباس جلا ہوا تھا، جو لباس بدن سے ہٹ نہیں رہا۔ ایسی حالت میں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ سپرد خاک کیا۔ سلام ہے اس بی بی پہ کہ جتنے مصائب جھیلے لیکن پیغام حسینی کو عام کیا، اور آج تک اور رہتی دنیا تک اسی طرح یہ پیغام حسینی بی بی کے صدقے میں عام ہوتا رہے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے
صدا بھائی حسین